अजीज़ मसीह हो, मैं फादर आर्नल्ड हूँ और मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। ईद ज़हूर के मौके पर मैं आज की इंजील जो कि मत्ती इंजील नवीस से ली गई है उसका दूसरा बाब और पहली 12 आयात पर मुश्तमिल है, उस पर रोशनी डालूँगा। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, इंजील मुक़द्दस में ज़हूर मसीह के चंद एक वाक़यात हैं। यसू का मजूसियों के सामने ज़ाहिर होना उनमें से एक है। अवलीन वाक़या वो था जब फरिश्तों ने चरवाहों को ऐलान किया था कि आज बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ। चरवाहे वहाँ पहुँचे और नन्हे यसू का दीदार किया और खुदा की तमजीद की। दूसरा वाक़या रस्म तहारत के मौके पर था जब मुक़द्दस यूसुफ और मुक़द्दसा मरियम शरीयत के मुताबिक यसू को हैकल में ले गए थे। रूहुल कुद्स की हिदायत पर दीनदार शमाउन नन्हे यसू को गोद में लेते हुए ऐलान किया कि यसू गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राएल का जलाल है। मजूसियों के सामने यसू का ज़हूर तीसरा इंकशाफ था। जब यसू 12 बरस का था, वो हैकल में रह गया था और उस्तादों से सवाल करता रहा। जितने उसकी सुन रहे थे सब उसकी समझ और जवाबों से मुताज्जुब थे। यह यसू का चौथा ज़हूर है। पांचवां वाक़या यसू के बपतिस्मा के मौके पर हुआ। जब यसू ने बपतिस्मा पाया तो आसमान खुल गया, रूहुल कुद्स कबूतर की मानंद उतर आया और हम आसमान से एक आवाज़ ये कहती हुई आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ। पहले 4 ज़हूर अजीज़ मसीहो चुनिंदा लोगों के सामने वाक़या हुए। यहाँ बपतिस्मा के मौके पर यसू का ज़हूर आम लोगों की इज्तिमा में पेश हुआ, यानी चंद लोगों के दरमियान ये वाक़या पेश हुआ। छठा और आखिरी ज़हूर उस वक्त हुआ जब यसू अपनी बशारती ज़िंदगी का आगाज़ करते हुए कहा, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। यसू अब चाहता था कि बनी इसराइल यानी इसराइल की पूरी कौम और न सिर्फ एक मखसूस ग्रोह को मालूम हो कि यूहन्ना इस्तबागी ने उसी के मुतालिक ऐलान किया था। अजीज मसीहों भाइयों बहनों, मजूसियों के सामने यसू का ज़हूर बाकी ज़हूर के वाक़यात से बिल्कुल मुनफरिद और अनोखा है। यहाँ यसू गैर कौम के अफराद यानी गैर यहूदियों के सामने ज़ाहिर हुआ। ये वाक़या सिर्फ मत्ती की इंजील में पाई जाती है। मत्ती इंजील नवीस ने यहूदी कौम को मद्देनज़र रखते हुए इंजील लिखी। उसकी इंजील में हम पुराने अहद नामे के हवालाजात की बहुतात पाते हैं।
کیونکہ وہ انہیں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یسوع وہ ہستی ہے جس کے بارے میں انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں کی تھیں۔ اس واقعہ کے بیان میں متی نے واضح کیا کہ یسوع نہ صرف یہودی قوم کا نجات دہندہ ہے بلکہ غیر قوموں کا نجات دہندہ بھی ہے، اور کہ عدد کی کتاب، اشعیاء نبی اور میکا نبی کی چند پیشن گوئیاں اس واقعہ کے متعلق پیشن گوئی کرتے ہیں، بلکہ جو پیشن گوئی دیندار شمعون کی تھی کہ یسوع غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور ہوگا، وہ مجوسیوں کی آمد پر پورا اترا۔ عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، مجوسی زر دست یا زورآستر کے پیرو تھے۔ پاک روایت بتاتی ہے یہ مجوسی فارس یعنی ایران سے تھے۔ وہ مجوسی فارس یعنی ایران سے تھے اور وہ زر دست مذہب یعنی پارسی مذہب کے کاہن تھے۔ کاہن ہونے کے علاوہ وہ نجومی یعنی علم فلکیات کے ماہر بھی تھے۔ انجیل میں درج ہے کہ وہ مشرق سے تھے۔ ایران بیت لحم کے مشرق میں ہے۔ جب انہوں نے فلک میں ایک خاص ستارہ کا دیدار کیا، وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ اس ستارے کا ظہور کیا معنی رکھتا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ وہ ستارہ ایک دمدار ستارہ یعنی ایک کامٹ تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ ستارہ یہودیوں کے بادشاہ کی پیدائش کا اعلان کر رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ستارے کی رہنمائی میں اس طفل بادشاہ کی دیدار کرنے جائیں گے۔ جب وہ یروشلم پہنچے تو وہ ہیرودیس بادشاہ سے جا ملے۔ جو گفتگو ان کے درمیان ہوا آپ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ جب کاہنوں نے ہیرودیس کو میکا نبی کا حوالہ جو کہ 5 باب پہلی آیت سے ہے، اس کا حوالہ ہیرودیس کو سنایا تو ہیرودیس کو یقین ہوا کہ مجوسیوں کا بیان سچ ہے۔ اب وہ یہودیوں کی اس خفیہ سازش کو کچلنے میں فوری طور پر سخت منصوبہ بنایا۔ اتنے میں مجوسی پھر ہیرودیس سے ملنے کے بعد ستارے کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھا۔ دھیرے دھیرے وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ جب ستارہ انہیں بیت لحم کے غریب علاقے کی طرف لے جا رہا تھا، وہ تذبذب میں سے پریشان ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ستارہ انہیں بیت لحم کے غریب علاقے کی طرف لے جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ننھا یہودیوں کا بادشاہ کا دیدار کرنے آئے تھے۔ لیکن جب ستارہ ایک عام سا گھر کے سامنے آ کھڑا ٹھہرا، وہ مجبوراً اس گھر میں داخل ہوئے۔
وہاں انہوں نے اس کی ماں کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ پایا۔ جب ان کی نظر بچے پر پڑی تو انہیں یقین ہوا کہ یہ بچہ یہ نہ صرف یہودی بچہ ہے بلکہ شاہی مزاج اور اس سے بڑھ کر خدائی ذات کا مالک ہے، اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا۔ اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا، اور عین اشعیا نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اسے سونا، لبان اور مر نظر گزرانا۔ اس واقعہ سے مجوسیوں نے اپنے آپ میں ایک ایاہ نو، یعنی ایک مکمل تبدیلی، ایک مکمل ٹرانسفارمیشن محسوس کی۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جس طرح ستارے کی رہنمائی میں مجوسیوں نے یسوع کو پہچانا اور اس پر ایمان لائے، ہم وفاداری سے یسوع کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جس طرح مجوسی اپنے ایمان میں بڑھنے کے لیے ایک کٹھن سفر اختیار کیا، ہم بھی اپنے ایمان میں بڑھنے کے لیے پاک بائبل کا مطالعہ کریں اور دوسروں کے ساتھ اپنا ایمان شیئر کریں۔ ہم قوم پرستی، ذات پات وغیرہ کے بندھنوں سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ یسوع ہر نسل، ہر قوم اور ہر ذات کا نجات دہندہ ہے۔ اور آخر میں جو افراد مسیحی مذہب کے متلاشی ہیں، ہم دعا کریں کہ وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں۔ آمین۔